अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हमेशा तमीज़ से और इतराज़ हमेशा दलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज़ नहीं और इतराज़ के लिए दलील नहीं तो फिर खामोश रहा करो। हक़ तनकीद अपनी जगह, लेकिन बेजा लान तान से खुद अपने अंदर इखलाकी खराबियाँ पैदा करती है। खामोशी बेहतरीन जवाब है। अगर ये देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी तो बस ये देख लो कि ये लोग मर गए दुनिया उनके बगैर, जो लोग मर गए दुनिया उनके बगैर कैसी है। और मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे वो भी अता करेगा जिसकी मेरी औकात भी नहीं। अल्लाह की याद के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। इंसान सब कुछ पा के भी अधूरा रहता है। और जब अल्लाह की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घाटियों से भी इंसान आसानी सब्र के घूंट पी के गुजर जाता है। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की ज़िंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो। यही दीन का खुलासा है। जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। अहदे की भूख और माल की भूख, ये दो चीज़ें इंसान को दीन का दुश्मन बना देती हैं। इबादत करते हो लेकिन लोगों को तकलीफ़ भी देते हो। सदका व खैरात करते हो मगर उन पर एहसान भी जतलाते हो। अपनी नेकियां क्यों ऐसे बर्तन में जमा करते हो जिसमें सुराख हों। यूं ही नहीं होती जनाजों में भीड़। हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर। जो चीज़ तेरे लिए है तेरे लिए ही है और देर हिकमत पर मबनी होती है। हमारी सारी ज़िंदगी इसी बात की फ़िक्र लगी रहती है कि लोग क्या कहेंगे, और आखिर में लोग बस यही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भूखे मस्कीन के पेट में एक लुक़मा पहुंचाना 1000 मसाजिद की तामीर से बेहतर है। कोई मुखलसी के साथ आपके सामने झुका हुआ हो तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। जो अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं वो कभी हालातों से तंग नहीं होते। अगर आपका ज़मीर साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। हर काम के लिए अल्लाह का हुक्म ज़रूरी है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। लोगों की अपने खिलाफ बातें सुनकर दीनी काम करना छोड़ देना बेअक्ल लोगों का काम है। हिदायत का नूर सब तक पहुंच रहा है, लेकिन जिसका दिल ही जंग आलूद हो वो उसे महसूस ही नहीं करता। जो इंसान आपसे दिल से बात करे उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। दूध पीते मूसा गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे। और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामले को खालिक के सुपुर्द कर दो। असल ताकत और कुव्वत की मालिक ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। बेशक कैसे भी हालात हों दुआ मांगते रहें, खैर मांगते रहें। मोजज़ा होने में कोई देर नहीं लगती। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है, और इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। या अल्लाह, मेरी माँ का साया मेरे वजूद पर हमेशा आबाद रखना। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आँखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफ़क़त और पैरों तले जन्नत है। या अल्लाह, गरीब रख पर अपने करीब रख। बार बार आ सकूं तेरे घर, मेरा ऐसा नसीब रख। डिग्रियां तो तालीम के अखराजात की रसीद हैं, इल्म वही है जो करदार से झलकता हो। जो मुखलिस हैं वो बेवकूफ़ तस्वर किए जाते हैं, यहाँ मतलब परस्त अक्लमंद कहलाए जाते हैं। कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। ख्वाहिशात को जुनून न बनाएं, ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता।
زمین والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تمہارا تعلق آسمان والے سے پختہ ہو جائے۔ جب سجدے طویل ہو جائیں تو مشکلیں قلیل ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ، جو کھویا اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ پکڑی جب نبض میری طبیب جاں یہ بولا، وہ زندہ ہے تجھ میں، تو مر چکا ہے جس میں۔ طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میری مرض کی۔ تو عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتی ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جولی میں دکھ بھرے ہوں۔ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، شکوہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ خالی پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ، دیکھ لو، کوئی نہیں ہے آج میرے ساتھ، دیکھ لو۔ میں جن کو دستیاب رہا قلب و جان سے، وہ جاتے جاتے کہہ گئے اوقات دیکھ لو۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی سے نہیں ملتے۔ عبادتوں کا درس دے رہے ہیں دنیا کو، جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو ذمہ دار کر دیا۔ ہماری روح کا ہم سے کہنا ہے کہ تم نے ساری زندگی اپنے نفس کے پیچھے تباہ کر دی اور میرا کچھ بھی نہ سوچا۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ اس لیے محترم قارئین، نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی شخص آپ کو اگلے 4 دن میں زمین پر پٹک سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طویل طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے نہ اندر کا، آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد، برا صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما اور حد میں رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ پہلے عمل کی نیت سیکھو پھر عمل کرو۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔
اپنی نظر کی حفاظت کرنا گناہ کی بنیاد یہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورت کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں تو اس بات سے مطمئن ہوں کہ میرے رب سے میری کوئی پردہ داری نہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں۔ سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلیکیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ ایک خوبصورت نصیحت: جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔